الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، اور پہلے عشرے کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ کیوں جی؟ رحمت۔ اور دوسرے عشرے کو عشرہ جی مغفرت، اور تیسرے عشرے کو جہنم کی آگ سے نجات اور آزادی کا عشرہ۔ تو پہلا عشرہ چل رہا ہے رحمت کا، اس کا مطلب ہے اگلے عشرے میں اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی۔ جتنی رحمت لینی ہے اس عشرے میں لے لیں، اگلے عشرے میں اللہ کی رحمت کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی۔ اور اس عشرے میں مغفرت ممکن نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اور جہنم کی آگ سے آزادی کے لیے آخری عشرے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور و معروف ہے، اور یہ بات غلط ہے۔ کوئی ایسی تقسیم ثابت نہیں ہے کسی صحیح حدیث سے۔ صحیح بات یہ ہے کہ پورے کا پورا رمضان اللہ کی طرف سے مغفرت کا مہینہ ہے، پورے کا پورا مہینہ رمضان اللہ کی طرف سے رحمت کا مہینہ ہے، پورے کا پورا مہینہ اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ بلکہ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے کہ اللہ رب العزت رمضان کی ہر رات کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں، ہر رات، یہ نہیں کہا آخری عشرے میں۔ تو اس کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا۔ ایک بھائی بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائیوں کو اس بات سے آگاہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ سورت کون سی چل رہی ہے جی؟ سورہ نساء، اور سپارہ 5واں۔ آج جو پہلی آیت پڑھی گئی ہے وہ تھی آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ مرد عورتوں پہ نگران ہیں، مرد عورتوں کے حکمران ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ حکمران بنایا ہے، ان کا نگران بنایا ہے۔ کیوں یا اللہ؟ کس لیے؟ فرمایا ایک تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اس معاملے میں عورتوں پہ فوقیت دی ہے، فضیلت دی ہے۔ کس معاملے میں؟ گھر کا نظام چلانے کے معاملے میں، کیونکہ ایک گھر میں دو حکمران نہیں ہو سکتے۔ کوئی ایسی فیکٹری کامیاب نہیں ہو سکتی جہاں دو ایک جیسے ڈائریکٹر ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک بڑا ہو ایک چھوٹا ہو، لیکن ایک جیسے ہوں نظام نہیں چلے گا۔ کسی ملک کا نظام نہیں چلے گا جہاں دو وزیر اعظم ہوں، جہاں دو آرمی چیف ہوں۔ ایک بڑا ہوگا ایک چھوٹا ہوگا تبھی نظام چل سکے گا۔ تو گھر میں اللہ نے کسی نہ کسی کو حکمران بنانا تھا، یا مرد کو یا عورت کو، تاکہ گھر کا نظام چل سکے۔ تو اللہ نے کس کو حکمران بنایا، کس کو نگران بنایا ہے؟ مرد کو۔ ایک اس لیے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پہ اس معاملے میں فضیلت دے رکھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس لیے کہ مرد ہی گھر کا خرچہ برداشت کرتے ہیں۔ تو یہاں سے مردوں کے لیے کیا پیغام ہے کہ عورتوں کی کمائی کھانا بند کر دو، گھر پہ خرچ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ پیسے کمانے کے لیے بیوی کو گھر سے نکالنا، کبھی مجبوری ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ عورت کے اوپر آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ بنیادی ذمہ داری آپ کی ہے۔ رہائش، گھر کا کھانا، عورت کا مناسب لباس، بچوں کا خرچہ، یہ سب کچھ کس کی ذمہ داریاں ہیں؟ اس لیے مرد حکمران ہے۔ اچھا، اگر مرد یہ اپنا فریضہ سر انجام نہ دے، عورت سے کہے تم کما کر لاؤ، تو پھر حکمرانی کا حق بنتا ہے؟ پھر نیچے لگ جائے۔ لیکن ہمارے مرد چاہتے ہیں کہ عورت کو کمانے کے لیے بھی نکالنا ہے، حکومت بھی کرنی ہے۔
تو یہ کام نہیں چلے گا۔ اللہ نے کہا مرد حکمران ہیں اس لیے کہ مرد خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک حدیث کی طرف بھی اشارہ کروں گا کہ اللہ نے بتا دیا مرد حکمران ہیں، تو ملک کی وزیر اعظم عورت نہیں ہو سکتی، ملک کی صدر عورت نہیں ہو سکتی، جج عورت نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لن یفلح قوم ولو امرہم امرأۃ، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنی حکمرانی، اپنی حکومت کسی عورت کے سپرد کر دے۔ تو اس لیے شریعت کی خلاف ورزی سے اس معاملے میں بچا جائے۔ دوسرے نمبر پہ آج کی آیت ہے آیت نمبر 36 سورہ نساء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے 10 حقوق بیان کیے ہیں۔ کتنے حقوق بیان کیے ہیں؟ پہلا حق اللہ نے اپنا بیان کیا ہے، تو پہلا حق بندوں کا ہے کہ رب کا؟ رب کا، کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ پہلی ذمہ داری اللہ کی عبادت کرو۔ دوسری ذمہ داری اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض نماز کا وقت ہو جائے اور بیگم صاحبہ کہیں کہ آج رہنے دیں، باتیں کر رہے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، تو رب کی بات ماننی ہے کہ بیگم صاحبہ کی؟ رب کی بات ماننی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، لوگ کہتے ہیں فلاں بابا جی کی قبر پہ حاضری دیں، بابا جی کی قبر پہ کھڑے ہو کے بابا جی سے دعا کریں، بابا جی اولاد دیں گے یا لے کر دیں گے، تو ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ نہیں، یہ دعا ہے، اور دعا کیا ہے؟ عبادت۔ دعا سے بڑھ کر عبادت کیا ہوگی؟ ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی قبر والے سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا دو یا بیٹا اللہ سے لے کر دو، اور اوپر سے کہتے ہیں ہم نے شرک نہیں کیا۔ بھائی یہ بتاؤ دعا عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت ہے۔ جب دعا عبادت ہے تو اللہ کی بجائے قبر والے سے کریں گے تو اس عبادت میں آپ نے قبر والے کو اللہ کا شریک بنا دیا، تو اس عمل سے بچا جائے۔ دوسرا حق، اللہ نے پہلے اپنا حق بیان کیا، اس کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ والدین کا۔ اللہ کے بعد کس کا حق ہے؟ کیونکہ میری اور آپ کی پیدائش میں سبب کون ہے؟ والدین۔ عام طور پہ بچوں کو پالنے والے کون ہوتے ہیں؟ والدین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حق اپنے حق کے بعد رکھا ہے، فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا اگر والدین کافر ہوں تو تب بھی؟ جی ہاں، تب بھی اچھا سلوک کیا جائے گا۔ البتہ جو غلط بات وہ کہیں گے، شریعت کے خلاف بات بیان کریں گے، وہ نہیں مانی جائے گی۔ ابا جی کہیں داڑھی منڈوا دو تو، ابا جی کہیں فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جاؤ، ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، لیکن بدتمیزی بھی نہیں کی جائے گی، خاموشی سے نکل جائیں بس۔ تیسرا حق وَبِذِي الْقُرْبَى، تمہارے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور تمہارے جو رشتہ دار پڑوسی ہیں، پڑوسی بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں، ایسا پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور تمہارا وہ پڑوسی جو تمہارا رشتہ دار نہیں ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، جو تمہارا عارضی ساتھی ہے، عارضی ساتھی مثال کے طور پہ مسجد میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، عارضی ساتھی اسکول میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے وہ کلاس لیتا ہے، عارضی ساتھی ٹرین میں آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ وہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جو تمہارے عارضی ساتھی ہیں ان کا بھی خیال رکھو۔ وابن السبیل، اور مسافروں کا بھی خیال رکھو۔ وما ملکت ایمانکم،
اپنی لونڈیوں کا، اپنے غلاموں کا بھی خیال رکھو۔ کیوں جی آپ کے پاس لونڈیاں ہیں کہ نہیں آج کل؟ آج کل نہیں ہیں۔ آخر میں کہا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ کو اس سے کوئی محبت نہیں ہے جو تکبر کرنے والا ہو اور فخر کرنے والا ہو۔ کیوں جی میں اور آپ تو تکبر نہیں کرتے نا، الحمدللہ میں اور آپ تکبر نہیں کرتے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، امام ابو داؤد اسے سنن میں اور امام احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر کو آدھی پنڈلی تک اٹھا کر رکھو۔ چادر شلوار پینٹ کہاں ہونی چاہیے؟ پنڈلی کے نصف تک ہونی چاہیے۔ فرمایا اگر تم ضرور نیچے کرنا چاہتے ہو تو ٹخنوں تک کر لو، ٹخنوں سے نیچے نہ جائے۔ فرمایا ٹخنوں سے نیچے شلوار نہ جائے، چادر نہ جائے، پینٹ نہ جائیں۔ ساتھ ہی آپ نے کہا کہ چادر کو، پینٹ کو، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ تکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذرا دھیان سے، آج لوگ مغالطہ دیتے ہیں ہمیں، وہ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ شلوار وغیرہ، چادر وغیرہ ٹخنوں سے نیچے نہ رکھو، یہ اس کے لیے ہے جو تکبر سے نیچے کرے۔ میں تو تکبر سے نہیں کرتا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہی تکبر ہے، نیچے کرنا ہی تکبر ہے۔ شاید ہم لوگ تکبر کی تعریف نہیں جانتے، تکبر کہتے کس کو ہیں؟ ذرا دھیان سے سنیے گا، خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر نام ہے دو چیزوں کا۔ نمبر ایک، لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو کیا جاننا؟ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ حق بات معلوم ہو جائے اسے قبول نہ کرنا بلکہ ریجیکٹ کر دینا۔ تو حق بات معلوم ہو گئی کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی آگ میں لے جانے والا گناہ ہے، پھر بھی آپ لٹکاتے ہیں، یہ تکبر ہے۔ اس کے بعد آیت کی آیت نمبر 3 سورہ نساء آیت نمبر 59 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی باتیں مانو۔ اللہ کی باتیں کہاں سے ملیں گی؟ کیوں جی حاجی صاحب اللہ کی باتیں کہاں سے ملیں گی؟ قرآن پاک سے۔ دیکھا نا، پہلے توجہ نہیں تھی، جو ہی توجہ ہوئی فوراً جواب ان کو معلوم ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ کی باتیں کہاں ملیں گی؟ قرآن کریم میں۔ تو فرمایا اللہ کی باتیں مانو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں مانو۔ رسول علیہ السلام کی باتیں بیٹا کہاں ملیں گی؟ حدیث شریف میں۔ کہاں ملیں گی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ جیسے قرآن دین ہے ایسے ہی احادیث بھی دین ہے، شریعت ہیں۔ اور یہ بات میں زور دے کر کہہ رہا ہوں کیونکہ اس زمانے میں فتنے بڑے عام ہو چکے ہیں، اور اس زمانے میں ایک بڑا فتنہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں۔ کون ہیں؟ وہ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے، کیونکہ احادیث کے منکر ہیں۔ کس کے منکر ہیں بولیے؟ لیکن جب آپ نے ان کی تقریر سننی ہے نا، آپ نے کہنا وہ تو بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، مولوی صاحب ایسے ہی کہہ رہے تھے کہ حدیث کے منکر ہیں۔ کیوں جی؟ بات ان حدیثوں کی نہیں ہے جو 50 انہوں نے مان لی ہیں، بات ان احادیث کی ہے جو 50 انہوں نے نہیں مانی۔ 50 انہوں نے وہ مان لی ہیں جو ان کے دل نے مان لی ہیں، جو ان کو اچھی لگی ہیں۔ احادیث کو ماننے والا وہ ہوگا جو ہر حدیث کو مانے، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ تو جاوید احمد غامدی احادیث کے منکر ہیں اور کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ تو میں دلیل دے رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے اللہ کے رسول کی حدیثیں مانو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہمارے نبی کی بات مانو۔ نبی کی باتیں کہاں ملتی ہیں جی؟ حدیث میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے حکمران ہیں ان کی باتیں بھی مانو۔ کیوں جی حکمرانوں کی باتیں ماننی چاہیے؟ یہ ہماری شان کے خلاف ہے، حکومت کی بات ماننا ہماری شان کے
پولیس کی بات ماننا، اور جو وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، ہم آزاد لوگ ہیں، ہم پاکستانی لوگ کیا ہیں جی؟ آزاد، کسی کی بات نہیں ماننی، اس لیے ملک کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ بھئی آپ حکومت کی وہ ایک بات نہ مانیں جو شریعت کے خلاف ہے، لیکن باقی باتیں حکومت کی ماننا پڑیں گی تبھی نظام چلے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا حکمران جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے اس لیے ہم اس کی کوئی بات نہیں مانیں گے، تو آپ کی بیگم بھی کہے گی میرا خامند بڑی غلطیاں کرتا ہے، میں اس کی کوئی بات نہیں مانوں گی۔ آپ کا بیٹا کہے گا ابا جی کئی غلطیاں کرتے ہیں، کئی دفعہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، میں نے ان کی کوئی بات نہیں ماننی، کیوں جی؟ چل جائے گا کام؟ وہاں پہ آپ نے کہنا کہ بیٹا چلو جو میری بات غلط ہے وہ نہ مانو، باقی تو مانو۔ اور بیوی سے بھی یہی کہیں گے کہ میری بیوی جو میری بات شریعت کے خلاف ہے ٹھیک ہے وہ نہ مانو، باقی تو مانو۔ تو یہی حکمرانوں کا تقاضا ہے آپ سے کہ جو ہماری باتیں شریعت کے خلاف ہیں ٹھیک ہے وہ نہ مانیں، باقی تو مانیں۔ لیکن ہم نے ہر معاملے میں دو نمبری کرنے کو رواج بنا لیا ہے، حکومت کے ہر قانون کو فیل کر دینا ہے، حکومت کے ہر آرڈر کو ناکام کر دینا ہے، اور حکومت کی چوری کو ہم چوری نہیں سمجھتے، کیوں جی؟ بجلی چوری کو ہم چوری سمجھتے ہیں، لیکن روز قیامت اس کا حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ ایک ہے چوری آپ میری کریں تو آپ نے حساب دینا ہے صرف میرا، ایک ہے چوری حکومت کی، اس کا مطلب ہے 20 کروڑ لوگوں کی آپ چوری کر رہے ہیں۔ تو یہ کام میرے بھائیوں چھوڑ دیں، گیس چوری کرنا، بجلی چوری کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تم میں سے حکمران ان کی بات مانو۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے میرے بھائیوں توجہ سے، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حکمران کی بات مانو، چاہے تمہارے مال پہ قبضہ کر لے، چاہے تمہاری پشت پہ کوڑے مارے۔ لو جی جو آپ کی زمین پہ قبضہ کر لے، گھر پہ قبضہ کر لے، یہ اچھا حکمران ہے کہ ظالم حکمران ہے؟ اللہ کے رسول پھر بھی کہہ رہے ہیں اس کی بات مانو۔ وہ جو ظلم کرتا ہے روز قیامت اللہ کے ہاں اس کا جواب دے گا، لیکن یہاں پہ اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے صرف اسی حکمران کی بات ماننی ہے جو فرشتہ ہو، جو معصوم ہو، تو کوئی بھی حکمران فرشتہ جیسے ہم ہیں ویسے حکمران آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم جیسے مرضی رہے حکمران ابو بکر صدیق کی طرح ہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہم حکمران بناتے ہیں۔ تو حکمران کوئی بھی ہو، یہ بھی بات سن لیں، میں کسی خاص حکمران کی بات نہیں کر رہا، جس کو بھی حکومت مل گئی ہے اس کی وہ باتیں مانیں جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 4، یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، گناہ کر لیے تھے، اگر یہ تب آپ کے پاس آ جاتے، کس کے پاس؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے اور یہ خود بھی اللہ سے دعائے مغفرت کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے۔ میرے بھائیوں توجہ سے، یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس آیت کی وجہ سے ہمارے کئی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جب گناہ ہو جائیں تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ چلے جائیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں کہ اے اللہ کے رسول ہمارے لیے استغفار کریں، ہماری اللہ کے ہاں سفارش کریں، ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں تاکہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا تب یہ آپ کے پاس کیوں نہیں آئے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جب ظلم ہو جائے تو کس کے پاس جانا ہے؟ بولیے ذرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ کیا آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانا ممکن ہے؟ آپ اللہ کے پاس جا چکے، آپ برزخی زندگی میں، آپ دنیا میں نہیں ہیں، ہم دنیا میں ہیں،
تو اب ہم اللہ کے رسول کے پاس کیسے جائیں؟ جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی قبر کے پاس چلے جائیں، قبر کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اگر قبر کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، کہ جو بھی فوت ہو چکا، چاہے نبی ہوں، نبیوں کی شان اپنی جگہ پہ سب سے اونچی شان ہے، اور ہمارے نبی کی شان تو سب سے اعلیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کا اصول پکا ہے کہ جو فوت ہو چکے ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ تو قبر کے پاس کھڑے ہو کے چاہے آپ آوازیں دیتے رہیں، آوازیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا ذرا دھیان سے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، اور حدیث کس کتاب کی ہے؟ صحیح بخاری کی۔ کیوں بیٹا کس کتاب کی؟ صحیح بخاری کی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام کا واقعہ ہے۔ آپ بقیع قبرستان سے تشریف لائے اور میرے سر میں درد تھا۔ کس کے سر میں درد تھا بیٹا؟ سیدہ عائشہ کے سر میں۔ تو کہتی ہیں میں نے کہا وا رأسا، ہے میرا سر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے ذاکی لو کان وانا حی، کہ عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا، یعنی کہ اگر تم فوت ہو گئی، آپ مزاح کر رہے ہیں، اور نبی مزاح میں بھی غلط بات نہیں کہتے۔ فرمایا ذاکی لو کان، عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا، وانا حی، اور میں ہوا زندہ، تمہیں کچھ ہو گیا اور میں کیا ہوا؟ ذرا دھیان سے، تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ، تو میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تمہیں کچھ ہوا اور میں زندہ نہ ہوا تو پھر دعائیں نہیں ہو سکیں گی، پھر میری طرف سے استغفار نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ کے رسول تو مسئلہ حل کر گیا اپنی زندگی میں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ اگر تمہیں کچھ ہوا اور میں ہوا زندہ تو تمہارے پیچھے سے میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کا امت کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے آج وسیلے کے نام پہ یہاں سے یا وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو پکارنا، دعا کے نام پہ آپ سے دعا کرنا، دعا کے نام پہ آپ سے دعا کرنا، استغفار کے نام پہ آپ سے دعا کرنا، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی ایسا عمل کیا ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 5، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، آیت کا نمبر ہے 92۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے، ہاں کبھی غلطی سے یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شکار کرنے لگے تھے، گولی لگی کسی انسان کو، تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن باقاعدہ کوئی مسلمان کو قتل کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مسلمان کیسے مسلمان کو قتل کر سکتا ہے؟ اللہ نے کہا اگر کوئی غلطی سے قتل کر بیٹھے تو جرمانے کے طور پہ کیا کرنا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ 2 مہینے 60 دن مسلسل 30 روزے رکھے تھے، ایک دن دل کیا ناگا کر لیا، اب گنتی دوبارہ سے شروع ہوگی۔ مسلمان کو قتل کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کتنے روزے رکھنے پڑیں گے؟ 60۔ تو کام آسان نہیں ہے، بندہ مار دو 60 روزے رکھ لو، نہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ غلطی سے اگر ہو جائے تو 60 روزے رکھنے ہیں۔ نمبر 2، دیت دینی ہے 100 اونٹ۔ کتنے اونٹ؟ اور ایک اونٹ کتنے کا آ رہا ہے؟ کون بتائے گا جی ایک اونٹ آج کل کتنے کا ہے؟ 4-5 لاکھ کا۔ اب ضرب دیں 5 لاکھ کو 100 سے، جی بس 5 کروڑ روپیہ دینا ہے بس۔ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں اور 5 کروڑ روپیہ دینا ہے اس کے وارثوں کو، یہ تب جب قتل غلطی سے ہو جائے۔ شریعت نے اتنی سخت سزا اس لیے رکھی ہے کہ آئندہ کوئی ایسی غلطی، شکار کرنے سے پہلے دیکھ لے بھائی کوئی بندہ تو نہیں ہے ادھر کوئی،
اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے کہا، آیت نمبر 93 میں 93 میں، کہ جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے تو وہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس پہ اللہ کا غضب، اس پہ اللہ کی لعنتیں، اور اس کے لیے عذاب عظیم بالکل تیار ہے۔ یہ ہے سزا آخرت میں، اور دنیا میں کیا ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو تماشا بن چکا ہے نا چھوٹی سی بات پہ، مسلمانوں کو مار دینا، پڑوسی کو مار دینا، بھائی کو مار دینا، اپنے کزن کو مار دینا، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اس نے آپ پہ زیادتی کی ہے، کوشش کرے کہ آپ کا حق مل جائے صلح و صفائی سے، نہیں تو صبر کر لے، بندہ نہیں مارنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 اور اس کا نمبر ہے 97 ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہ وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ظلم کیا؟ کہ ہجرت نہیں کی ہوتی، کافر ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ کہاں رہ رہے ہوتے ہیں؟ کافر ملک میں رہنا، جہاں دین پہ عمل کرنے کی آزادی نہ ہو، یہ درست نہیں ہے۔ ایسے کافر ملک میں رہنا جہاں پہ دین پہ عمل کرنے کی آزادی نہ ہو، یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پہ جب موت آتی ہے، فرشتے کہتے ہیں ہاں جی تم کس حال میں تھے؟ کہتے ہیں جی ہم بڑے کمزور تھے، ہجرت کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ ایک ملک نہیں تھا، دوسرے ملک میں چلے جاتے۔ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم، جنہوں نے ہجرت نہیں کی، کافر ملک میں رہتے رہے، اس کافر ملک میں جس میں دین پہ عمل کرنے کی آزادی نہیں تھی، پھر بھی رہتے رہے، ہجرت کے وسائل موجود تھے، فرمایا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب بتائیے یورپ کا ویزا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ آیتیں سننے کے بعد چاہیے ویزا؟ تو بچائیں اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو جو خواب دیکھ رہے ہیں یورپ کی جنت میں جانے کے، ان کو بچائیں جہنم کی اس آگ سے۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 اور نمبر ہے سورہ نساء میں اس کا 113، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ نے آپ پہ 2 چیزیں نازل کی ہیں، ایک کتاب قرآن اور ایک حکمت یعنی کہ حدیث۔ تو پتہ چلا قرآن بھی اللہ کی طرف سے اور حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، معنی بھی اللہ کی طرف سے، اور حدیثوں کے الفاظ اللہ کے رسول کی طرف سے اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے بعد 2 آیتیں رہ گئی ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ کتنی رہ گئی آیتیں؟ 2۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 114، اچھی بات ہے، ابھی بچہ جاگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو تم آپس میں سرگوشیاں کرتے رہتے ہو نا، ان میں خیر نہیں ہوتی۔ عام طور پہ سرگوشی میں کوئی بری بات ہی کی جا رہی ہوتی ہے، کسی کے خلاف سازش کی جا رہی ہوتی ہے، تو سرگوشیوں میں کوئی خیر، کیونکہ خیر کی بات کہنے والا سرگوشی نہیں کرتا۔ چھپتا کون ہے؟ سرگوشی کون کرتا ہے؟ جس نے غلط بات کرنا ہوتی ہے، کسی کو قتل کرنا، کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کے گھر چوری کرنے کے لیے، کسی پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہاری سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے۔ ہاں اس آدمی کی سرگوشی میں خیر ہے جو سرگوشی میں حکم دے صدقہ کرنے کا، اپنے بیٹے کو بلا کے کہتا ہے بیٹا ادھر آؤ، وہ جو آدمی جا رہا ہے نا اس کو 500 روپیہ دے دو۔ ہاں یہ سرگوشی وہ ہے جو خیر پہ مبنی ہے، بیٹا یہ 500 روپیہ مسجد میں ڈال دو۔ اچھا، یا سرگوشی صدقے والی خیر پہ مبنی ہوتی ہے یا صلح کرانے والی۔ ایک آدمی دوسرے سے سرگوشی کر رہا ہے، یا یہ 2 بھائی ناراض ان کی صلح کرا دیتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ یا آپ سرگوشی میں کسی کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اس میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، کوئی گناہ پایا جاتا ہے، کوئی فرض پہ عمل کرنے میں کوتاہی پائی جاتی ہے، تو آپ سرگوشی کے انداز میں سمجھاتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، ورنہ عام طور پہ سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی۔ لیکن جو سرگوشی کرے صدقہ خیرات کے لیے، صلح کرانے کے لیے، تو یہ سرگوشی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آخری آیت وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ
ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم. آیت نمبر 140. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہے کہ اگر کسی مجلس میں کفریہ باتیں ہو رہی ہیں، شرکیہ باتیں ہو رہی ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کا، اللہ کے کلام کا، اللہ کے دین کا، تو ایسی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم کے مہینے کی وہ مجالس جن میں صاف صاف جناب حسین کو مشکل کشا قرار دیا جا رہا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی کو مشکل کشا، سیدہ فاطمہ کو مشکل کشا، ایسی مجالس میں جانے کی اجازت ہاں وہ جائے جس نے ان کو سمجھانا ہے، اس گناہ سے روکنا ہے. تو اگر روکنا نہیں ہے، تماشا دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. جس مجلس میں سر عام شراب پی جا رہی ہو، جوا کھیلا جا رہا ہو اور آپ وہاں پہ بت بن کے بیٹھے رہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. ایسی مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں یا ان کو سمجھائیں. اور ایسے ہی کوئی ایسی مجلس جس میں لطیفے بیان کیے جا رہے ہیں، لطیفے کن کے خلاف؟ دین کے خلاف، علماء کے خلاف، داڑھی کے خلاف، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہیں اس کے خلاف، تو ایسی مجالس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ یہ دین کا مذاق ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سننے کی اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.